والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون صدق اللہ العظیم۔ آپ سب حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ حضرات محترم، بسم اللہ شریف میں اللہ رب العزت کا ایک ذاتی نام اللہ اور دو صفاتی نام الرحمن اور الرحیم ہے۔ الرحمن اور الرحیم ان دونوں کے بارے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ مبالغے کے صیغے ہیں اور اس میں بہت زیادہ مہربانی کرنے اور رحمت کرنے کا ذکر آتا ہے، اور مختلف میں نے معنوی اطلاقات کا بھی پہلے ذکر کیا۔ تو دونوں ہی لفظ اللہ پاک کی رحمت پہ دلالت کرتے ہیں۔ یہ دونوں نام ہی اللہ رب العزت کی بے پایاں رحمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت اس کی کوئی انتہا نہیں۔ کس قدر اللہ رب العزت کی رحمت وہ عام ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کے حوالے سے چند باتیں میں نے ذکر کرنی ہیں۔ آج کی اس نشست میں یہ بتایا جائے گا کہ دنیا میں اللہ رب العزت کی وہ رحمت کس قدر ہے۔ دنیا میں اللہ جل مجدہ الکریم نے انسان کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر اس کی رحمتیں وہ کس طرح اللہ پاک کی رحمت کی گٹائیں وہ انسانوں کے اوپر برستی ہیں۔ اللہ رب العزت ذکر یوں فرماتا ہے 14ویں پارہ کے اندر سورہ نحل میں کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ، کہ جو بھی تمہارے پاس کوئی بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو بھی تمہارے پاس کوئی بھی نعمت ہے، ما بکم من نعمت، وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہے۔ جو آسائش ہے، جو راحت ہے، جو سکون ہے، جو دولت ہے، ہر شے جس کو رحمت کیا کہا جا سکتا ہے، تصور کیا جا سکتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ رب العزت کی ہی وہ رحمت ہے، اسی کی اللہ پاک کی رحمت کا ہی وہ ایک جھلک ہے جو کہ ہر کسی کو میسر ہے، کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں۔ وما بکم من نعمت، یہ سب کو اللہ کریم فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس جو کوئی بھی نعمت ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اللہ رب العزت اسی سورہ مبارکہ میں ہی ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے 13ویں پارہ کے اندر بھی ارشاد فرمائی ہے سورہ ابراہیم کے اندر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔
زمین سے لے کر آسمان تک، پھر آسمان سے اوپر سے لے کر نیچے تحت ثرا تک ساری کائنات اور یہ ساری فضائیں اور ساری ہوائیں اللہ رب العزت کی نعمتوں سے مالا مال ہیں۔ اللہ رب العزت کی عجیب و غریب اور بیش بہا اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، اور یہ ساری کائنات اللہ رب العزت کی حیرت انگیز نعمتوں سے بھری پڑی ہے۔ کس کس نعمت کا ذکر کیا جائے یہ تو گنتی میں آنے والی چیز ہی نہیں، کوئی انسان اس کو شمار کر سکتا ہی نہیں کہ اللہ رب العزت خود ہی یہ فرما رہا ہے لا تحصوھا، تم اسے گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تو پھر انسان کی یہ بس کی بات نہیں کہ وہ گن کر بتا سکے کہ اللہ رب العزت کی یہ نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت وہ اس قدر عام ہے اور اس کی نعمتیں اتنی کثرت کے ساتھ ہیں اور اس کی فراوانی اتنی ہے کہ وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور ہر شے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ یہ خارجی دنیا کے اندر دیکھیں، انسان کے وجود سے ہٹ کر کہ انسان کی روزی کا انتظام کیا گیا۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہ کوئی بھی جاندار شے نہیں مگر اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر اس کا رزق ہے۔ تو خارجی دنیا کے اندر، باہر دنیا میں، انسان کے وجود سے باہر جو دنیا ہے اس میں انسان کی روزی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ابھی انسان پیدا نہیں ہوتا اور اس کی پیدائش سے پہلے اس کی خوراک کے لیے دودھ جو ہے وہ اللہ رب العزت چھاتیوں میں پیدا کر دیتے ہیں انسان، تاکہ پیدا ہونے کے بعد وہ اپنا تربیت پا سکے اور وہ اپنی خوراک جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ اسی طرح سورج انسان کے لیے اناج اگاتا ہے، پکاتا ہے کہ اس میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ چاند اس کے اندر مٹھاس کو بھر دیتا ہے، بارش اس کو تر و تازگی عطا کرتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو اس میں رونقیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں، درختوں کے اندر، سبزیوں کے اندر، ہر چیز میں۔ اور سمندر جو ہے وہ اس کے لیے بادل تیار کرتا ہے۔ یہ جو سمندر اتنا پانی نظر آتا ہے، یہ پانی بھی وہ انسان کے لیے سب کو اللہ پاک نے بنایا، اور اس پانی سے پھر بادل بنتے ہیں۔ بادل کی شکل میں وہ مختلف جگہوں پہ اللہ رب العزت بارش کا پانی وہ بھیجتا ہے، اتارتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ جو ستارے بنا دیے، یہ روشنی کرتے ہیں، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ پرندے یہ نغمے، بڑے شیریں نغمے وہ گاتے ہیں، خوبصورت آوازیں نکالتے ہیں، تاکہ انسان وہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرف متوجہ ہو۔ اور یہ خوراک بھی مہیا کرتے ہیں پرندے، ان کے کئی پرندے جن کا گوشت وہ کھایا جاتا ہے، اس سے لذت حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کی نعمتیں جتنی بھی ہیں وہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ اس کے جسم کی نشو و نما کرتی ہیں یہ زمین کی چیزیں۔ انسان کا جسم جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس میں قوت پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے۔ پانی جو ہے انسان کے جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے، اور پانی کے ساتھ بندہ جو ہے وہ اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ پانی کے ساتھ انسان غسل کرتا ہے، جسم کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہے یہ انسان کی گویا کے خادم ہے۔
انسان کے لیے اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم کو دیکھیں تو پورا جسم یہ ایک مشین ہے، مشین کی طرح، اور یہ اس کی ایک ایک چیز پہ غور کرتے جائیں تو یہ اول سے آخر تک ساری مشین اللہ رب العزت کی گراں قدر نعمتوں سے یہ بھری ہوئی ہے، اور یہ اللہ پاک کی بیش بہا نعمتوں کا یہ مجموعہ ہے۔ بظاہر یہ ایک جسم ڈھانچہ ہے، لیکن اس ڈھانچے کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ ایک ایک چیز انسان کے جسم کی وہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور انسان اگر اس پہ غور کرے تو پھر غور کرے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ آنکھ، بندے کے جسم کے اندر آنکھ ہے، اس آنکھ کے نور سے انسان وہ دیکھتا ہے۔ انسان کی یہ بہت بڑی انسان کے لیے اللہ پاک کی رحمت ہے اور نعمت ہے۔ آنکھ، اس کے نور سے انسان دیکھتا ہے، اور یہ کانوں سے انسان سنتا ہے۔ یہ سننا، باتوں کا سمجھنا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو زبان عطا کی، زبان سے انسان وہ چیزوں کو چکھتا ہے، ذائقہ حاصل کرتا ہے، اور لذیذ کھانوں کے ساتھ وہ لذت اندوز ہوتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے۔ اور انسان کو اللہ رب العزت نے پاؤں عطا کیے، ہاتھ عطا کیے، پاؤں سے چلتا ہے انسان، ہاتھوں سے پکڑتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ دماغ سے انسان سوچتا ہے، دماغ بھی اللہ پاک کی رحمت ہے، اور چیزوں کو یاد کرتا ہے، یاد رکھتا ہے۔ کئی چیزیں بہت پرانی ہوتی ہیں لیکن دماغ کے اندر وہ بیٹھ جاتی ہیں، انسان بڑی دیر کے بعد بھی وہ ان کو یاد کرتا ہے اور اس کو یاد رہتی ہیں چیزیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو دماغ عطا کیا ہے، اس دماغ کو بھی اللہ پاک کی عظیم نعمت اور رحمت قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح قلب اور جگر یہ خون کو پیدا کرتا ہے، اور خون کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خون کی صفائی اور آگے سپلائی کو برقرار رکھتا ہے۔ اسی طرح مختلف یہ نظام ہے انسان کے جسم کے اندر، انہضام کا نظام، اور یہ ایسے ہی معدے کے اندر کئی چیزیں ہوتی ہیں، تیزابیت، اور یہ مختلف چیزیں طبی اعتبار سے دیکھیں تو ایک ایک چیز انسان کی وہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت کہ یہ اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کا کوئی جواب ہی نہیں۔ اگر ایک پرزہ بھی ڈھیلا ہو جائے اور کوئی ایک نعمت بھی انسان کے وجود میں سے وہ اگر چھین لی جائے تو پھر احساس ہوتا ہے اور قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ جو نعمت تھی یہ کتنی قیمتی چیز تھی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ اللہ جل مجدہ الکریم وہ سب انسانوں کو مختلف اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ خاص کرم ہے اور اللہ پاک کی رحمت کا یہ کمال اور احسان ہے کہ یہ جتنی نعمتیں اللہ پاک نے انسان کو عطا کی ہیں یہ انسان کو اللہ پاک نے مفت میں عطا کر دی ہیں، مفت میں عطا کر دی ہیں۔ اگر ایک چیز کو بھی خریدا جائے تو بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ وہ خریدنے سے بھی کہیں سے ملتی نہیں، اور کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ملتی ہیں لیکن بہت زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور جو چیز ملتی ہے وہ بھی جو اصل چیز ہے جو اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کی گئی ہے اس کا متبادل تو بنتی ہے لیکن اس کے برابر کی وہ چیز نہیں ہوتی، اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ چیزیں ساری کی ساری وہ انسان کو مفت میں عطا کر دی ہیں۔
اور پھر یہ طاقتیں، یہ طاقتور اعضاء رب نے بنا دیے، اعضاء کو قوت بخش دی، اللہ رب العزت نے یہ جوڑوں کو مضبوط کر دیا ہے، یہ اعصاب اللہ پاک نے ان کو توانا کر دیا، اور یہ جسم کی ساری قوتیں اور عزم، ارادے، اور یہ ارادوں کے اندر رفتیں اور بلندیاں، اور پھر آگے بڑھنے کا جوش اور جذبہ کہ بندہ تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بلند ہمتیں بندوں کے اندر اور ناقابل تسخیر جرتیں، یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی پیدا کرتا ہے۔ رب نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، حوصلہ بھی رب عطا کرتا ہے، ارادے بھی وہی عطا کرتا ہے، ہمتیں وہی عطا کرتا ہے، جوش اور ولولے وہی عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے یہ ساری چیزیں عطا کرتا ہے۔ اگر یہ توانائیاں نہ ہوں، اگر یہ طاقتیں نہ ہوں، اگر یہ قوتیں نہ ہوں، اور اللہ رب العزت یہ عطا نہ کرے تو انسان زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، چاہنے کے باوجود بھی کہ وہ چاہے کہ میں یہ بھی کر دوں وہ بھی کر دوں، لیکن اس کے اندر قوت طاقت نہ ہو تو پھر وہ بندہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جتنا کچھ انسان کرتا ہے، کمال حاصل کرتا ہے، کامیابیاں حاصل کرتا ہے، ترقی اسے ملتی ہے، اور بندہ جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، یہ سب کچھ رب کی طاقت دینے سے ہو رہا ہے اور رب کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ہم بندگی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، یہ طاعتیں، یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ فرما برداریاں، یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی رحمت ہی سے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت ہے تو ہمیں توفیق ملتی ہے عبادت کرنے کی۔ اللہ پاک کی اگر رحمت حاصل ہو تو پھر بندہ اس کو شوق نصیب ہوتا ہے اللہ رب العزت کی عبادت میں، اور اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے تو بندے کو لذت حاصل ہوتی ہے عبادت اور بندگی کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے ہی ہے۔ اور پھر یہ ہر عابد، ہر زاہد، ہر عبادت گزار جتنی بھی عبادت کر لے وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے سبب ہی جنت میں جائے گا۔ کسی کے پاس جتنی بھی نیکیاں ہوں، جتنی بھی عبادتیں ہوں، جتنی بھی ریاستیں کوئی کر لے، جتنے بھی کمال حاصل کر لے، اللہ کا وہ نیک بندہ بن جائے، لیکن وہ نیک بندہ ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس دولت انبار لگ جائیں عبادت کے، عبادتوں کے، ریاستوں کے، لیکن وہ بندہ بھی جب جنت میں جائے گا تو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت کے بسبب جنت میں داخل ہوگا۔ مسلم شریف کے اندر ایک باب ہے، اور وہ باب کیا ہے؟ اس باب کا عنوان یہ باندھا گیا ہے، امام مسلم نے باندھا، لَن يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ، کوئی شخص جنت میں بالکل داخل نہیں ہوگا اپنے اعمال سے، اپنے اعمال سے داخل کوئی نہیں ہوگا، الا بل برحمت اللہ تعالی، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہر کوئی جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ پاک کی رحمت سے ہی داخل ہوگا۔ یہ باب باندھا، اور اس باب کے تحت کئی حدیثیں انہوں نے جمع فرمائی ہیں، جن میں سے ایک حدیث پاک 6999 حدیث نمبر ہے مسلم شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ ارشاد فرمایا، آپ نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ لن يدخل احد منکم الجنۃ، تم میں سے کسی ایک کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ لن يدخل احد منکم عملہ الجنۃ، تم میں سے کسی کو اس کا عمل، اس کی نیکیاں
وہ جنت میں داخل نہیں کریں گی۔ جب نبی پاک نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ولا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے عمل کے بغیر؟ آپ کی عمل تو نیکیاں تو بہت زیادہ ہے، تو آپ بھی عمل کے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ولا آنا، میں بھی عمل کے ساتھ جنت میں نہیں جاؤں گا، الا ان یتغمدنی اللہ منہ بفضل ورحمت، ہاں اللہ رب العزت مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ڈھانپ لے گا تو پھر میں جنت میں جاؤں گا۔ اللہ رب العزت کی رحمت وہ اگر مجھے شامل حال ہوگی اور اللہ پاک اپنے فضل سے مجھے نوازے گا تو پھر میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے ثواب کا بھی حقدار نہیں ہوتا اور جنت کا بھی مستحق نہیں ہوتا، حقدار نہیں ہوتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنی نیکیاں کر لیں، اتنے عمل کر لیے، اتنی ریاستیں کر لی ہیں، تو اب میرا یہ حق ہے کہ مجھے اجر بھی ملے، میرا یہ حق ہے کہ مجھے اب اس کا ثواب بھی ملے، اور میرا یہ حق ہے کہ اب میں جنت میں بھی جاؤں۔ ایسا نہیں ہے، مستحق عمل کی وجہ سے وہ کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کی رحمت سے ہی جنت ملے گی۔ اب ایک طرف یہ حدیث پاک ہے، اور بھی کئی احادیث اسی باب کے اندر ذکر کی گئی، اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ جنت جو ہے وہ اعمال سے نہیں ملتی، جنت ملتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ اب دوسری طرف دیکھیں، قرآن مجید کو پڑھیں تو سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةِ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةِ، اور یہ آواز دی جائے گی، قیامت کے دن پکارا جائے گا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةِ کہ یہ جنت ہے، جنت کی طرف اشارہ کر کے جنتیوں کو کہا جائے گا کہ وَنُودُوا ان کو ندا کی جائے گی اور کہا جائے گا یہ ہے جنت، اور جنت کی طرف اشارہ کر کے جب کہا جائے گا یہ ہے جنت تو ان کو ساتھ ہی یہ بھی کہا جائے گا اورثتموہا کہ تمہیں اس جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے، تم اس جنت کے وارث بنا دیے گئے ہو۔ اور کیوں بنا دیے گئے؟ بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے، اس کے بسبب جو تم عمل کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، تو جو تم نیکیاں کرتے تھے اس کی وجہ سے اب تم کو جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ یہاں پر اس آیت کے اندر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نیکیاں کریں گے تو اس کے بدلے میں جنت ہمیں ملے گی اور جنت کا ہمیں وارث بنایا جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے 25ویں پارہ کے اندر سورہ زخرف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ کہ یہ جنت ہے، اس جنت کا تمہیں وارث بنا دیا گیا بسبب اس کے جو تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے، تم نیکیاں کیا کرتے تھے، تمہارے عمل اچھے تھے، اس کے بدلے میں تم کو اس جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ آیت یہ بھی بتا رہی ہے کہ جنت جو ہے یہ ملے گی نیکیوں کی بدولت۔ اب حدیث پاک جو میں نے پہلے ذکر کی اس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنت جو ہے وہ اللہ پاک کی رحمت سے ملے گی، اور یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ جنت نیکیوں کی وجہ سے ملے گی۔
اور جنت کا حقدار بندہ بنے گا اور جنت کا مالک اور وارث بنے گا نیکیوں کی وجہ سے۔ بظاہر یہ تعارض نظر آتا ہے لیکن تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید یہ بھی حق اور سچ ہے، اور احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے جو بات آپ نے ارشاد فرما دی وہ بھی بالکل سچ ہے، غلط بات نہیں۔ تو پھر ان دو باتوں کو جوڑا کیسے جائے گا؟ آیت اور حدیث کو دونوں کو سامنے رکھیں تو پھر اس تعارض کو جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ تو اس کا جواب علماء وہ یہ دیتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونا یہ نیک اعمال کی وجہ سے ہی ہوگا، نیک اعمال کی وجہ سے ہی ہوگا، لیکن نیک اعمال جو ہیں اور ہدایت اور نیک اعمال کرنے میں اخلاص کی جو توفیق ہے اور ان اعمال کی جو قبولیت ہے کہ اللہ پاک ان نیکیوں کو قبول فرمائے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی رحمت سے ہوں گی اور اللہ کے فضل سے ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے یہ نیکیاں اور نیکیوں میں اخلاص کی توفیق اور نیکیوں کا قبول ہونا، یہ ساری چیزیں جب اللہ پاک کی رحمت سے ہیں تو پھر یہ کہنا درست ہوگا کہ انسان جو ہے وہ صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت کے طفیل وہ جنت میں جائے گا۔ جب رحمت کا ذکر ہو گیا تو اس میں یہ ساری چیزیں آ گئیں کہ یہ جو اس نے نیکیاں کی تھیں وہ بھی اللہ پاک کی رحمت سے نیکیاں کی تھیں، جو نیکیوں کے اندر اخلاص پایا گیا تھا وہ اخلاص بھی اللہ پاک کی رحمت سے تھا، اور پھر وہ جو نیکیوں کو قبول کر لیا گیا وہ قبول بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہوئی ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے بظاہر وہ نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بندہ وہ اللہ پاک کی رحمت سے اور اللہ پاک کے فضل سے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ تعارض سمجھا آیتوں کے اندر اور حدیث پاک کے اندر، لیکن یہ تعارض نہیں ہے۔ وہ جواب یوں دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جنت کے اندر داخل ہے اس میں اعمال نیکیاں یہ ذاتی طور پر جنت کے اندر داخل ہونے کو واجب نہیں کرتی، یعنی یہ کام کرنے سے لازم نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی نیکیاں کر لے اور وہ کہے کہ اب میں ضرور جنت میں جاؤں گا۔ یہ نیکیاں جنت میں داخل ہونے کو واجب نہیں کرتی، اس کی وجہ سے لازم نہیں ہوتا چونکہ نیکیاں کی ہیں اور نیکیاں کرنے کی وجہ سے اب جنت میں جانا ضروری ہو گیا ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے یہ فرما دی ہے کہ جو نیکیاں کرے گا تو نیکیاں کرنے سے میں اس کے لیے جنت کو میں لازم کر دیتا ہوں، میں یہ جنت عطا کر دوں گا جو نیکیاں کرے گا، اور ضرور عطا کروں گا۔ اور یہ جو اللہ رب العزت نے نیکیوں پر جنت میں داخل ہونے کو لازم فرما رہا ہے وہ اپنی رحمت سے لازم فرما رہا ہے، اپنے فضل سے وہ لازم فرما رہا ہے کہ جو نیکیاں کرے گا اس کو میں ایماندار ہو اور نیکیاں کرے تو میں اس کو جنت ضرور عطا کروں گا۔ یہ جو نیکیوں کے کرنے پر جنت کے اندر داخلہ لازم قرار دیا جا رہا ہے یہ اللہ رب العزت کی جانب سے لازم قرار دیا جا رہا ہے، وگرنہ وہ نیکیاں بذات خود اپنے آپ وہ جنت میں داخل ہونے کو لازم قرار نہیں دیتی۔ نیکیاں کہ کوئی کہے کہ چونکہ نیکیاں کر لی ہیں اب ضرور نیکیوں کی وجہ سے میں جنت میں ضرور جاؤں گا، ایسی بات نہیں۔ نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جانا
ضرور ہے، لیکن اللہ پاک کی رحمت سے کہ اللہ پاک نے اپنے فضل سے یہ لازم کر دیا ہے کہ جو نیکیاں کرے گا میں اس کو جنت عطا کروں گا اور جنت میں اس کو بھیجوں گا۔ تو یہ ظاہری طور پر اگرچہ فرق ہے، حقیقت میں بات ایک ہی ہے۔ تو یہ نیکیاں بھی ہم جو کرتے ہیں، اللہ رب العزت یہ نیکیوں کی توفیق اللہ رب العزت ہمیں عطا کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں توفیق ہی عطا نہ کرے نیکیوں کی، تو کیا ہم نیکیاں کر لیں گے؟ نیکیاں نہیں کریں گے۔ جب نیکیاں نہیں کریں گے تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو اصل جو سبب ہے وہ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت وہ اس قدر عام ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اس قدر عام ہے کہ اللہ رب العزت وہ اپنے بندوں کو ہر وقت اپنی رحمت سے نوازے ہوئے۔ گزشتہ امتوں کے اندر ایک شخص تھا، وہ بڑا عبادت گزار تھا اور بڑا نیک تھا۔ 70 سال اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کبھی اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی کہ جس سے اللہ رب العزت کی ناراضگی ہو۔ عبادت کرتا تھا، ہر وقت بندگی کرتا تھا۔ اب جب 70 سال اس نے اللہ رب العزت کی عبادت کی تو ظاہر ہے کہ جو بندہ کبھی گناہ نہ کرے اور متواتر عبادت ہی کرتا رہے تو اس کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ اب میں تو ضرور جنت میں جاؤں گا۔ تو وہ شخص کہ جو 70 سال عبادت ہی کرتا رہا، بس اس کے ذہن میں یہ بات قیامت کے دن آئے گی کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور وہاں پہ قیامت کے دن اس کے اعمال کو تولا جائے گا، میزان میں رکھا جائے گا۔ جب وزن کیا جائے گا تو نیکیاں چونکہ اس کی بہت زیادہ ہیں تو اس کا وزن بڑھ جائے گا، نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا، زیادہ ہوگا۔ جب تولے جائیں گے اعمال تو اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور وزنی نکلیں گے اس کے اعمال۔ جب وہ دیکھے گا کہ میرے اعمال بہت زیادہ ہیں اور اب تو وزن بھی ہو گیا ہے، ان کو تولا بھی گیا ہے اور میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، جب وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لے گا تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے اور میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو، میرے فضل سے اور میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ جب اللہ کریم فرشتوں کو یہ حکم دے گا کہ اسے جنت میں داخل کر دو میری رحمت سے اور میرے فضل سے، تو وہ عبادت گزار وہ حیران ہو جائے گا، یہ بات سن کر حیران ہوگا اور حیران ہو کر وہ عرض کرے گا اللہ رب العزت بارگاہ میں کہ مولا ساری زندگی میں نے تیری عبادت میں بسر کر دی، ساری زندگی میں تیری عبادت کرتا رہا، میں اللہ اللہ کرتا رہا، ایک لحظہ کے لیے بھی میں نے نافرمانی نہیں کی، میں تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے میں تیری فرما برداری کرتا رہا، ساری زندگی تو میں نے ایسے گزار دی اور اب تو یہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے اسے جنت میں داخل کر دو، تو وہ میری نیکیاں اور نیک اعمال کے وہ جو انبار تھے ان کی وجہ سے میں جنت میں نہیں جا رہا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اچھا تیرے ذہن میں یہ ہے کہ میں اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت کا حقدار بن گیا ہوں۔ اللہ رب العزت دوبارہ فرمائے گا فرشتوں کو کہ اے فرشتوں، اب میری ایک نعمت کے ساتھ اس کے سارے اعمال تولو، اس کی ساری نیکیاں وہ ایک پلڑے میں رکھ دو اور ایک طرف میری ایک نعمت کو رکھ دو۔ ساری نعمتیں تو اللہ کریم فرماتا ہے گنتی میں نہیں آتی، ایک نعمت کو ایک طرف رکھ دو اور باقی اس کی ساری نیکیاں دوسری طرف رکھو اور وزن کرو، تولو، دیکھو کہ وزن کس کا بڑھتا ہے۔
اس کے سامنے اس کی ساری نیکیوں کو رکھ دیا جائے گا ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں اللہ رب العزت کی ایک نعمت کو رکھا جائے گا جو اسے اللہ پاک نے عطا کی. تو فرشتے جب تولیں گے تو ایک نعمت سارے اعمال سے وہ وزنی نکلے گی، اس کا وزن زیادہ ہوگا. اللہ رب العزت حکم جاری فرمائے گا کہ اچھا اب ایسا کرو، اس کو دوزخ میں پھینک دو، اس کو دوزخ میں پھینک دو. جب اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم ملے گا کہ اسے دوزخ میں پھینک دو تو وہ عبادت گزار اس وقت اس کی آنکھیں کھلیں گی اور تارے نظر آ جائیں گے اور وہ سوچ میں پڑ جائے گا یہ میرے ساتھ ہوا کیا کہ میں نے تو یہ غلطی کی ہے بات کر کے کہ میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں اور نیکیوں کی وجہ سے میں تو جنت کا حقدار ہوں، یہ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ پشیمان ہو کر رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا میں تیری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تیری رحمت کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں. جب وہ یہ عرض کرے گا کہ مولا تیری رحمت کے ساتھ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں تو اللہ رب العزت پھر فرمائے گا ہاں میرے فرشتوں لے جاؤ اس کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں، میری رحمت کے ساتھ اس کو جنت میں لے جاؤ. یہ ارشاد ہوگا. اصل میں یہ ساری بات اس کے سامنے اس لیے ہوگی تاکہ اس حقیقت سے آگاہ ہو جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ انسان کی اطاعت اور عبادت، سعی اور ریاضت اور انسان کی یہ ساری محنتیں، ریاضتیں اور تسبیحات اور ساری مناجات، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ وزاری، آہوزاری اور توبہ اور استغفار، یہ ساری چیزیں عمل کے میدان میں انسان کی یہ سرگرمی اور فرما برداری کے اظہار کے لیے یہ سر توڑ کوشش، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر جسمانی قوت ہے، صحت اور تندرستی ہے، اعضاء کی سلامتی، یہ ساری چیزیں تب ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہو. اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر یہ کوئی چیز بھی نہیں. اعضاء جو ہے اگر کمزور ہو جائیں، سے جواب دے جائے اور جسم سے قوت جو ہے وہ مفقود ہو جائے، جسم کے اندر طاقت نہ ہو تو پھر بندہ کوئی نیکی کر ہی نہیں سکتا، کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتا. انسان یہ جتنے بھی اعمال ہیں انسان کے، نیکیاں جتنی بھی ہیں وہ ساری نیکیاں صحت اور تندرستی پر موقوف ہیں، قوت اور طاقت پر موقوف ہیں. طاقت ہو، قوت ہو، صحت ہو، تندرستی ہو تو نیکیاں بھی ہیں. اور یہ صحت، تندرستی، طاقت اور قوت، یہ ساری چیزیں وہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے، اپنے فضل سے یہ ساری چیزیں عطا فرماتا ہے. تو انسان کی اعمال کا دار و مدار وہ انسان کی صحت پر ہے، انسان کی قوت پر ہے، اور یہ قوت اور یہ صحت اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ ہے. اور پانی کا ایک قطرہ اور صحت کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، اس کا اندازہ جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی کو پانی نہ ملے اور پیاس شدت کی ہو، یا جب بندہ بیمار ہو جائے، تندرستی نہ ہو، اور جب بیماری کے اندر بندہ مبتلا ہو تو پھر اس وقت بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ صحت کی قدر کیا ہے اور پانی اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے. ہارون رشید، اس کے بارے میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ وہ تخت حکومت پر جب فائز تھا اور اس کے پاس حکومت بھی تھی، سلطنت تھی، تو اس نے اپنی وسیع سلطنت کو دیکھ کر اس کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی کہ میرے پاس تو اتنی سلطنت ہے، اتنی بڑی مملکت وہ میرے پاس ہے، تو کچھ اس کے اندر
ایسی چیز پیدا ہو گئی، رعونت تکبر والی چیز کچھ پیدا ہوئی، تو ایک وہاں پہ درباری بیٹھے تھے جو صاحب دل تھے، اور انہوں نے یہ کیفیت بھانپ لی، ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ ہارون رشید جو ہے اس کے اندر اب رعونت پیدا ہو چکی ہے، تو وہ ارادہ اس نے کر لیا کہ میں اب یہ ہارون رشید اس کی یہ جو روحانی بیماری ہے اس کا میں علاج کروں۔ روحانی بیماری کا علاج کرنے کا ارادہ کر لیا کہ میں اب اس کا علاج کروں۔ جب کرنے کا ارادہ کیا تو وہ ذرا قریب ہوا، وہ صاحب دل درباری ہارون رشید کے پاس جا کے اس نے یہ بات کہی، بڑے سنجیدہ لہجے کے اندر وہ بولا، کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ ذرا ایک چیز بتائیں کہ اگر تپتے ہوئے صحرا کے اندر پیاس لگ جائے اور وہاں پہ گرمی بہت ہو اور پیاس سے حلق جو ہے وہ سوکھ جائے اور شدت کی پیاس ہو اور پانی وہاں پہ نایاب ہو، پانی نہ ملتا ہو، تلاش کے باوجود بھی نہ ملتا ہو، اور ایسے وقت میں اگر پانی کا ایک پیالہ کہیں سے نظر آ جائے اور اس کی قیمت مانگی جائے تو آپ یہ بتاؤ کہ کتنی قیمت آپ دے سکو گے کہ آپ وہ پیالہ ایک پانی کا وہ آپ کو مل جائے اور وہ پانی آپ پی سکیں، آپ کتنی قیمت اس کو دے دو گے؟ ایسی کیفیت کے اندر کہ اور کہیں پانی نہیں ملتا اور سخت وہ گرمی بھی ہے، صحرا کے اندر ہو، ریگستانی علاقہ ہو اور آپ کا حلق سوکھ رہا ہو، تو کتنی قیمت دے دو گے؟ ایک پیالہ ہے پانی کا۔ تو جواب میں وہ کہنے لگے ہارون رشید کہ میں اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے آدھی سلطنت اس کو دے دوں گا، آدھی سلطنت اس کو دے دوں گا، لیکن میں اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے وہ پانی اس سے لے لوں گا تاکہ وہ میں پانی پی لوں، پیاس کو بجھا لوں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ پوچھتا ہے درباری، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ یہ بتائیں کہ وہ پانی پی لیں اور پانی پینے کے بعد آپ کے پیٹ میں جا کر وہ پانی رک جائے اور وہ پانی جو ہے وہ پیشاب کی صورت میں پھر باہر نہ نکلے اور آپ تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائیں، سخت تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائیں، اور آپ چاہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح میرا علاج ہو جائے اور میں ٹھیک ہو جاؤں، تو پھر آپ اس کے لیے آپ کتنی قیمت دے دو گے؟ تو جواب میں وہ کہنے لگے ہارون رشید کہ میں جب تکلیف میں مبتلا ہوں گا اور کوئی صورت بچنے کی نہیں ہوگی اور میرا علاج وہ تو ضروری ہے، تو میں باقی آدھی سلطنت بھی اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں سلطنت کو اپنے پاس رکھ کے میں نے کیا کرنا، حکومت کو میں نے کیا کرنا؟ جب میری جان پہ بنی ہوگی تو میں نے تو اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بیماری سے میں وہ باقی سلطنت بھی اسے دے دوں گا اور اپنا علاج کرواؤں گا۔ بس یہ بات کرنی تھی۔ تو یہ بات سن کر جواب میں وہ درباری کہنے لگا کہ آپ اس سلطنت پہ اترا رہے ہو اور فخر کر رہے ہو اور آپ میں ایک تکبر اور رعونت کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے جس کی قیمت وہ پانی کا ایک پیالہ، صرف پانی کا ایک پیالہ جس کی قیمت ہے، کہ آپ نے اپنی ساری سلطنت دینے کے لیے تیار ہو رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ رب العزت کی بے شمار وہ رحمتیں ہیں، اس طرف توجہ نہیں۔ تو یہ رب نے جو سلطنت عطا کی ہے یہ رب نے عطا کی ہے، اللہ رب العزت کی یہ بھی رحمت ہے۔
تو اس میں تکبر والی اور رعونت والی بات نہیں ہونی چاہیے. بندے کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے مجھے صحت دی، تندرستی دی، قوت دی. اللہ رب العزت نے مجھے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو اللہ رب العزت جب نعمتیں عطا کرے تو نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ اپنی نعمتیں عطا کروں گا، اس میں اضافہ کر دوں گا. اللہ رب العزت نے ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس قدر عاجزی اور انکساری کو اپنائے رکھا، باوجود اس کے کہ آپ سارے نبیوں کے، سارے رسولوں کے امام اور ساری کائنات کے سرتاج ہیں، لیکن آپ کی ذات میں رعونت اور تکبر والی بات نہیں تھی، عاجزی اور انکساری تھی. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے پھر اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا، ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجے. اور رحمت جب بنا کر بھیجا تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قدم پر، آنے والے ہر وقت میں اپنے محبوب کو اللہ رب العزت نے اپنے کرم اور اپنے فضل سے وہ نوازتا ہی چلا گیا. اور فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے محبوب ہر آنے والا وقت وہ پہلے کی نسبت سے وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. یہ اللہ رب العزت کی اتنی رحمت ہے اپنے محبوب پر کہ اپنے محبوب کو اللہ رب العزت ہر لمحے وہ مزید ترقیاں عطا فرما رہے. اور یہ تو اللہ پاک سب کو فرما رہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی عطا کروں گا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ رب العزت کی رحمت کے حوالے سے کئی باتیں وہ ذکر فرمائی ہیں. اللہ پاک کی رحمت بڑی وسیع ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے یہ مخلوق کو پیدا کیا تو اسی وقت ہی اللہ پاک نے یہ اپنے پاس ایک کتاب کے اندر اس بات کو تحریر کر دیا تھا کہ میری رحمت جو ہے وہ سبقت لے گئی. اللہ رب العزت کی رحمت عام ہے، اس قدر عام ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے کو عام ہے، ہر شے کو عام ہے. تو اللہ رب العزت کی کس کس نعمت کا ذکر کیا جائے؟ پانی اللہ پاک کی یہ نعمت ہے، کھانا ہم کھاتے ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے، روزی یہ اللہ پاک کی رحمت ہے. ہم اس کی قدر نہیں کرتے لیکن روزی جو ہے یہ بھی رحمت ہے. روزی کے حوالے سے ایک بات وہ مشہور ہے کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ان کی حوالے سے کہ آپ نے ایک دفعہ یہ بات کر دی. آپ نے فرمایا، سمجھانے کے لیے یہ بات فرمائی تھی، آپ نے فرمایا کہ اسلام کا ایک رکن، چھٹا رکن وہ روٹی ہے. تاکہ لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے چھٹا رکن یہ روٹی ہے. جب یہ بات فرمائی مطلب یہ کہ یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. آپ نے یہ بات کی تو وہاں پہ ایک صاحب علم شخص بھی تھے، ان کے پاس علم بہت تھا. تو انہوں نے یہ بات سنی اور وہ پہلے بھی ادھر ادھر باتیں کیا کرتے تھے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں کئی ان کے پاس علم نہیں ہوتا اور وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کرنے والی نہیں ہوتی. ایک دفعہ وہ مجلس میں موجود تھے اور آپ نے یہ بات کر دی. جب یہ بات کی تو موقع مل گیا ان کو بات کرنے کا، تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، آج تک ہم نے یہ بات نہیں سنی.
ہم نے تو یہی سنا کہ اسلام کے 5 رکن ہیں، اور اب سن لیا کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 6واں رکن جو ہے وہ روٹی ہے۔ یہ کہتے ہوئے غصے میں وہ اٹھ کے چلے گئے، مجلس سے اٹھ کے چلے گئے۔ اب وہ صاحب علم وہاں سے چلے گئے۔ حضور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو بات کرنی تھی وہ کر دی۔ اب اس کے بعد ہوا کیا کہ کچھ وقت کے بعد جب حج کے لیے کئی جانے لگے احباب، تو وہ جو صاحب علم تھے ان کا بھی ارادہ بن گیا کہ میں بھی جاؤں، حج پر جاؤں۔ حج کرنے کے لیے وہ بھی تیار ہو گئے۔ اب جب وہ تیار ہوئے اور وہ باقی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر وہ روانہ ہوئے حج کے لیے، اور جب پہنچے جہاز میں سوار ہوئے، اب راستے میں جا رہے تھے کہ وہ راستہ صحیح جو راستہ تھا اس سے وہ ہٹ گئے، اور ایک جزیرہ تھا وہاں پہ وہ اترے۔ اب جزیرے کے اندر بکھر گئے، جہاز کے اندر سامان ان کا رہ گیا، اور وہاں پہ اپنے ساتھیوں سے بھی وہ الگ ہو گئے۔ قدرت کی طرف سے ایسے ہی تھا، تو وہ اکیلے تھے جزیرے کے اندر، اور وہاں پہ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے۔ ان کو بھوک لگی، اور شدید بھوک لگی۔ جب بہت زیادہ بھوک لگی اور وہ بہت زیادہ کمزور ہوتے چلے گئے، جب بہت زیادہ کمزور ہوئے وہ خوراک کی جستجو میں نکلے کہ کہیں سے مجھے کوئی چیز مل جائے کھانے کو۔ ان کو کہیں سے کوئی شے ملی نہ، بہت ہی وہ کمزور ہو گئے اور موت کے انتظار میں وہ لیٹ گئے۔ اب بس یہی انتظار تھا کہ میں کچھ وقت کے بعد میں نے مر جانا ہے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ ایک بوڑھا شخص وہ آ گیا، اور اس کے پاس روٹیوں کی چنگیر ہے اور پانی وہ بھی اس کے پاس ہے۔ وہ بوڑھا آیا پانی کی سراہی اور روٹیاں لے کر۔ اس نے جب اس کو دیکھا صاحب علم نے، تو اسے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ میں بھوکا پیاسا مسافر ہوں، اور یہ پانی مجھے دے دیں، یہ روٹیاں مجھے دے دیں، میں مسافر ہوں، بھوکا پیاسا ہوں، ثواب کی خاطر۔ اس نے کہا ثواب کی خاطر نہیں، میں کیا جانتا ہوں ثواب کیا ہوتا ہے، اب تو یہاں پہ قیمت دینا پڑے گی تجھے، میں جو قیمت مانگوں گا وہ دے اور یہ روٹیاں لے لے۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ ایسی جگہ پہ ہوں کہ میرے پاس اب کوئی شے نہیں، ہم جا رہے تھے حج کے لیے، سامان میرا وہیں پہ رہ گیا ہے جہاز کے اندر، اور ساتھیوں سے میں بکھر گیا ہوں، الگ ہو گیا ہوں، اب میں اکیلا ہوں، یہاں میرے پاس کوئی شے ہے نہیں جو میں تجھے دوں۔ اس نے کہا نہیں، میں تو کچھ لے کر ہی اب یہاں پہ تجھے دوں گا۔ اس نے کہا میں دوں کیا، میرے پاس ہے کچھ نہیں تو کیا دوں؟ وہ کہتا ہے ایک چیز، وہ اگر دے گا تو میں یہ روٹیاں تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا وہ کیا شے ہے جو میرے پاس ہے اور وہ میں دے سکتا ہوں؟ اس نے یہ کہا کہ تیرے پاس یہ ہے کہ تو نے آج سے پہلے کئی حج کیے ہیں، جتنے حج کیے ہیں ان کا ثواب مجھے لکھ کر دے دے کہ میں نے جتنے حج کیے ان کا ثواب جو ہے وہ میں اسے دیتا ہوں، اور یہ روٹیاں میں تجھے دے دوں گا۔ وہ مجبور تھا، اس نے لکھ کر دے دیا۔ اس نے یہ لکھ کر دے دیا کہ جتنے میں نے حج کیے سب کا ثواب جو ہے وہ میں تجھے دیتا ہوں۔ اس نے وہ لکھا ہوا اپنے پاس رکھ لیا اور اسے روٹیاں دے دیں۔ اب اس کے بعد وہ روٹی کھا کر ظاہر ہے کہ کتنا وقت گزارتا، پھر بھی وہ صاحب علم کچھ وقت گزرا، اگلے دن پھر بھوک لگ گئی۔ جب پھر بھوک لگی تو وہی بوڑھا آدمی وہ پھر آ گیا روٹیاں لے کر۔ اب اس نے پھر دیکھا تو کہنے لگا کہ مجھے بھوک بہت لگ گئی ہے، یہ روٹیاں مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسے تو نہیں ملیں گی۔ کہا کہ وہ حج تو میں نے ثواب تجھے دے دیا تھا۔ اس نے کہا نہیں، اب روٹیاں تب ملیں گی، تو میرے لیے یہ لکھ کر دے دے کہ میں نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں سب کا ثواب وہ میں تجھے دیتا ہوں۔
لکھ کر دے دیجئے۔ اس نے لکھ کر دے دیا کہ جتنی نمازیں میں نے پڑھی ہیں، جتنا ثواب ہے وہ میں اس بوڑھے کو دیتا ہوں، اور روٹیاں لے لیں اور کھا لیا کھانا۔ اب اس کے بعد پھر اگلا دن آیا، پھر بھوک لگ گئی۔ جب پھر بھوک لگی تو وہی بوڑھا پھر آ گیا روٹیاں لے کر، اور اس نے پھر ایسی بات کی کہ مجھے بھوک لگی ہے، روٹیاں دے دے۔ اس نے کہا کہ بھوک لگی ہے تو پھر یہ ہے کہ پہلے مجھے کچھ دے۔ اس نے کہا اب کیا لینا ہے؟ کہا کہ تو نے روزے بھی رکھے ہوں گے، تو روزے جتنے تو نے رکھے ہیں سارے روزوں کا ثواب وہ تو مجھے لکھ کر دے دے تو میں یہ روٹیاں تجھے دے دوں گا۔ وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں لکھ کر دیتا ہوں۔ اس نے لکھ کر یہ دے دیا۔ اب ایسی جو بھی اس کے پاس نیکیاں تھیں وہ اس نے ایک ایک دن روزانہ ہی وہ لکھ کر دیتا رہا۔ اب وہ جتنی نیکیاں تھیں سب اس نے ان کا ثواب لکھ کر اس بوڑھے کو دے دیا، اور اس کو وہ روٹیاں مل گئیں۔ اب اس کے بعد اصل میں بتانا تھا اسے کہ جو تو اللہ والوں کی بات کو تو ایسے نظر انداز کرتا ہے اور سمجھتا ہے، اپنے علم کے اندر گھمنڈ میں ہے، غرور میں ہے، ذرا نیچے آ، اللہ والوں کی بات اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کر۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ کوئی ایسا سبب بن گیا کہ وہ حج کے دنوں میں وہاں پہنچ گیا، مکہ پاک، وہی شخص وہاں بھی پہنچ گیا۔ وہاں پہنچا، حج بھی اس نے کیا، پھر واپس بھی آ گیا وطن، واپس آ گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ دن گزرے تو حضور بابا فرید علیہ رحمہ ان کی صحبت میں، ان کی خدمت میں، ان کی مجلس میں ایک دن وہ دل اس کا کیا کہ چلو آج پھر میں جاتا ہوں۔ وہ گیا، بڑے عرصے کے بعد گیا۔ جب وہاں پہ وہ پہنچا تو جا کر اس نے بتایا کہ میں حج پہ گیا تھا، حج کرنے کے لیے۔ آپ نے پوچھا بابا فرید علیہ رحمہ نے کہ اچھا پھر وہاں پہ حج پہ کیا کچھ دیکھا، کیا کچھ ہوا؟ وہ سارے واقعات بتاتا رہا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، میں نے یہ بھی کیا، لیکن وہ جو ایک خاص واقعہ تھا روٹیوں والا وہ نہ بتایا، ذہن میں بھی نہیں رہا، وہ بات نہ کی، باقی سارا کچھ بتا دیا۔ اور اس واقعہ کو جو جزیرے کے اندر پیش آیا تھا اسے کوئی اہمیت ہی اس نے نہ دی، باقی ساری باتیں اس نے بڑی بڑی بتا دیں۔ جب ساری باتیں کر لیں تو حضور بابا فرید علیہ رحمہ وہ فرمانے لگے کہ اچھا ذرا یہ بتا کہ جس بوڑھے نے 4-5 دن تک آپ کی ضیافت کی تھی ذرا اس کی تفصیل مجھے بتا دیں، تفصیل بتا دو۔ وہ جو 3-4 دن ایک بوڑھے نے آپ کی ضیافت کی تھی اس کی تفصیل بتاؤ۔ جب یہ بات سنی تو وہ اچانک حیران ہو گیا، یہ کیا بات ہے کہ وہاں پر اور کوئی تو تھا ہی نہیں، ایک وہ بوڑھا تھا اور میں تھا اور کوئی تھا ہی نہیں، تو ان تک یہ بات کیسے پہنچائی؟ جب ابھی اتنی بات ہی کی تو کچھ جواب دینے سے پہلے ہی بابا فرید علیہ رحمہ نے پھر ایک اور بات بھی کر دی، کہا کہ حاجی صاحب، وہ علم والے تھے، اب حاجی صاحب کہہ کے کہا حاجی صاحب آپ ذرا یہ بات سنیں کہ ہم تو اپنے پرانے موقف پر قائم ہیں، وہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی اب بھی ہماری بات وہی ہے کہ چھٹا رکن جو ہے وہ روٹی ہے، چھٹا رکن روٹی ہے، ہم تو اسی بات پہ اب بھی ہم موقف ہمارا وہی ہے۔ یہ بات کر دی اور یہ بات کر کے آپ نے اسی وقت فرمایا کہ یہ مسئلہ تو ہماری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ مسئلہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر ایک کتاب اٹھائی اور حضور بابا فرید علیہ رحمہ نے وہ کتاب اس عالم کو پکڑائی کہ یہ کتاب اس کے اندر پڑھ لے، لکھا ہوا ہے۔ جب کھولا دیکھا تو وہی جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دیا تھا کہ میں نے اپنی وہ ساری حج کے ثواب بھی، اپنی نمازوں کا ثواب بھی اور اپنی روزوں کا ثواب بھی میں نے تجھے دیا، وہ اس کی اپنی تحریر اس کے اندر تھی لکھی، اور بتا دیا کہ یہ تیرا ہی لکھا ہوا ہے نا۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میں اسی موقف پر اب بھی قائم ہوں کہ جو کچھ
یہ ہم کہتے ہیں سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں، اس پہ غور کیا جائے کہ یہ بھی ضروری شے ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے، اس کو سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ رزق حلال اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، روزی حاصل کریں اور محنت کریں اور کوشش کریں کہ اس میں جائز طریقے سے وہ روزی کو حاصل کریں، حلال طریقے سے کمائیں، تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتا ہے، محنت کرتا ہے اور روزی حاصل کرتا ہے، اس کو اللہ رب العزت وہ بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بس یہ بات جب سنی تو وہ جو علم والے تھے حاجی صاحب، اسی وقت یہ بات سن کر اور وہ تحریر کو دیکھ کر حضور بابا فرید علیہ رحمہ کے قدموں پہ گر گئے اور توبہ طیب ہوئے کہ آئندہ میں ایسی بات نہیں کروں گا۔ تو آخری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ جتنی نعمتیں بھی عطا کی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ جو کچھ بھی بندے کو ملے اس کو اللہ پاک کی رحمت وہ سمجھنا چاہیے، ہر شے اللہ پاک کی رحمت ہے۔ سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جہاں پہ وہ ذکر ہے کہ وہ جا رہے تھے لشکر کے ساتھ اور اس میں جن بھی تھے، پرندے بھی تھے، تو آگے چیونٹیوں کی ایک وادی کے پاس سے گزر ہوا تو ایک چیونٹی بولی تھی، اس نے باقی چیونٹیوں کو یہ کہا تھا کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر وہ لاشعوری میں تم کو رعود نہ ڈالے۔ بس یہ بات سنی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے تھے یہ بات سن کر، فتبسم ضاحکا من قولها، اور پھر آپ نے دعا مانگی تھی، اور وہ دعا کیا تھی؟ دعا یہ کی تھی کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں، میں تیرا شکر ادا کروں، تو مجھے یہ توفیق عطا فرما میں تیرا شکر ادا کروں، تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ تو شکر ادا کرنا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دعا کے اندر یہ ذکر کر کے بتایا کہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ دعا مانگی کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، جو تو نے نعمتیں مجھے عطا کی اور میرے والدین کو عطا کی، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی تو مجھے توفیق عطا فرما، وان اعمل صالحا، اور یہ بھی تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں نیک عمل کروں، مجھے نیک عمل کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ تو یہ جو نیک عمل کرنا ہوتا ہے یہ بھی رب کی توفیق سے ہی ہے، کوئی یہ نہ کہے میں نے اتنے عمل کر لیے۔ ان اعمل صالحا، حضرت سلیمان علیہ السلام حالانکہ وہ تو نیک ہی عمل کرنے والے تھے، وہ بھی رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں نیک عمل کروں، اور کیسے نیک عمل؟ ترضاہ، کہ جن سے تو راضی ہو جائے۔ تو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ نیک عمل کر لیں تو نیک عمل کرنے پر رب راضی ہو جائے، تو رب کا راضی ہو جانا یہ بھی نیک عمل کی توفیق ملنا یہ بھی اللہ پاک کی رحمت ہے، اور نیک عمل کرنے پر رب کا پھر راضی ہو جانا، خوش ہو جانا یہ بھی اللہ پاک کی رحمت ہی ہے، یہ بھی رحمت ہی ہے۔ اسی لیے دعا یہ مانگتے ہیں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اے مولا تو توفیق عطا فرما کہ میں نیک عمل کروں، ایسے نیک عمل کروں ترضاہ کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ اور آخری الفاظ وہ یہ ہے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے تو اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ یعنی پہلے یہ تو دعا کر لی کہ مجھے توفیق عطا کر کے میں نیک عمل کروں، اور یہ بھی توفیق عطا کر کے ایسے نیک عمل کروں کہ جس سے تو راضی ہو جائے، لیکن پھر آگے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی رحمت سے تو اپنے نیک بندوں میں شامل بھی فرما لے۔
تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنی عبادتوں کو نہیں دیکھتے، ریاستوں کو نہیں دیکھتے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ رب میرے اوپر راضی ہو گیا، وہ تو یہ پھر بھی کہتے ہیں رب وہ نیک عمل بھی کر لے تو وہ یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ جو میں نے نیک عمل کیا یہ رب کی توفیق سے کیا، اور جب وہ نیک عمل کریں تو پھر بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ نیک عمل جو میں نے کیے ہیں اس پر رب راضی ہو جائے، اور جب راضی ہو جائے رب پھر بھی وہ اس کو کافی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے رب کی توفیق سے، اللہ پاک کی رحمت سے مجھے توفیق ملی کہ میں عبادت میں نے کی، نیکیاں کی، اور رب اللہ پاک کی رحمت سے پھر وہ نیکیاں بھی ایسی تھیں کہ ان نیکیوں پر اللہ پاک خوش ہو گیا، تو پھر وہ یہ بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا اب تو اب بھی اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہ کرنا، جب تو نے اپنی رحمت سے نیکیوں کی توفیق بھی دے دی اور اپنی رحمت سے تو خوش بھی ہو گیا، اب اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل بھی فرمائے رکھ، داخل بھی فرمائے رکھ۔ اور یہی بات وہ پھر آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہی سارے لوگ وہ جنت میں جائیں گے، وہ نیک عمل کریں گے تو اللہ رب العزت کی یہ بھی رحمت ہے، اور اللہ رب العزت ان نیکیوں کے صدقے اللہ پاک جب جنت میں داخل کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہی ہوگا۔ یہ دنیا کے اندر جو اللہ پاک کی رحمتیں ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں آخرت میں اللہ پاک کی جو رحمتیں ہوں گی اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ اے پاک پروردگار ہماری یہ محفل پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، اور رب العالمین ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور رب العالمین سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پاک پروردگار ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن پہ تو اور پاک پروردگار ہم تیرے پسندیدہ اور تیرے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں، اور پاک پروردگار تو ہم سب کو اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اور الہ العالمین ہمیں اپنی رحمت سے سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین قرآن پاک کا فہم، قرآن پاک کی سمجھ سب کو عطا فرما، ہمیں پاک پروردگار حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب ہو، قرآن پاک کی شفاعت سب کو نصیب ہو۔ الہ العالمین دین اسلام پر سب کو استقامت عطا فرما، ہمیں دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین سب کو نیک بنا، اے پاک پروردگار سب بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری ساری مشکلیں آسان فرما، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر انور کو اے پاک پروردگار مرجع خلائق بنا، اور پاک پروردگار آپ کے فیوز و برکات ان کو جاری اور ساری رکھ قیامت تک کے لیے۔ پاک پروردگار اس باغ کو اے پاک پروردگار پھلتا پھولتا بنا۔ الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ ونفوض امورنا الیک انک بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔